إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. برادران اسلام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، پردہ نشین خواتین حضرات، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اور بزرگی رب ذوالجلال کے لیے ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا. دنیا کے اندر بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، عبادت کے طریقے بتائے، ہماری غلطیوں کی تلافی، ہمارے گناہوں کی بخشش اور معافی کے لیے ایسے ایسے مواقع فرمائے جن موقعوں کو ہم غنیمت سمجھ کر کے اپنی گناہوں کی تلافی کرا سکتے ہیں. سبحان اللہ ما شاء و شاء، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. بعد درود و سلام ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جنہوں نے پوری امانت داری کے ساتھ، پوری دیانت داری کے ساتھ اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا. اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج کے اس خطبے میں جس موضوع کے تحت چند گزارشات آپ کے پاس لے کے آیا ہوں، وہ ہے رمضان المبارک کے فضائل اور ان کے مناقب. رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فغن ہونے والا ہے. کل نہیں تو پرسوں رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا. یہ لمحہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو دے رہا ہے. یہ لمحہ بار بار نہیں آتا. ایک لمبے انتظار اور فراق کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ عظیم الشان مہینہ عطا فرماتا ہے، تقریباً 11 مہینے کے انتظار کے بعد. تو اس مہینے کو غنیمت سمجھ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے.
رمضان المبارک کی فضیلت، ان کا مقام، اس کی اہمیت کیا ہے، آپ ان سے جا کر کے پوچھئے جو اس کی حقیقت سے واقف ہیں، جو رمضان المبارک کی عظمت کو، ان کی رفعت کو، ان کے مقام کو جانتا ہے، ان سے جا کر کے پوچھئے کہ ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے جب رمضان گزرتا ہے۔ ہمارے اسلاف، سلف صالحین کا یہ طرز عمل تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرتا، آنکھیں آنسوؤں سے نم ہو جاتی تھی، اللہ کے یاد میں اللہ کو ہمیشہ ذکر کرتے رہتے تھے، اللہ کو ہمیشہ یاد کرتے رہتے تھے۔ رمضان المبارک کی فراق میں، جدائی میں روتے تھے، اور اللہ رب العالمین سے جب ماہ شعبان آتا دعا کرتے کہ اللہ جلد از جلد رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما دے تاکہ ہم ان کی برکتوں سے، ان کی رحمتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ ہمارے اسلاف کا طرز عمل تھا، یہاں تک کہ علماء، محدثین، فقہاء اپنی اپنی کتابیں بند کر دیا کرتے تھے، تدریس کو، اپنے اپنے کلاسز کو بند کر دیا کرتے تھے، اور قرآن کریم کو لے کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور کہتے تھے ھذا شہر القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ دیگر ٹاپک پڑھنے کا، دیگر موضوعات کے پڑھنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ قرآن کریم پڑھنے کا، اسے سمجھنے کا، قرآن کریم پر غور و فکر کرنے کا مہینہ ہے۔ تمام کتابوں کو چھوڑ دیتے تھے، تدریس کو چھوڑ دیتے تھے، دعوت کو چھوڑ دیتے تھے، صرف قرآن کریم کو پڑھتے، اس پر غور و فکر کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے اندر جبریل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، قرآن کریم کو ریوائز کرتے تھے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس سال جبریل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ قرآن سنایا۔ اس سال رمضان کے مہینے میں 2 دفعہ قرآن سنایا، 2 دور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں قرآن جبریل کو سنایا کرتے تھے، پورے قرآن سناتے تھے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ اتنا معزز اور محترم کیوں ہوا؟ اس کا مقام، اس کا مرتبہ اتنا کیوں ملا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ یہ قرآن کریم جو ہم پڑھتے ہیں، جس کو ہم سنتے ہیں، یہ قرآن کریم اسی مہینے کے اندر نازل ہوا۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں اس میں، اور اللہ نے اپنی باتوں کو، اپنے کلام کو رمضان المبارک کے مہینے میں لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کے اوپر نازل فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جس میں لوگوں کے لیے ہدایتیں ہیں اور حق اور باطل کے درمیان تفریق کرنے والی دلیلیں موجود ہیں۔ تو یہ قرآن کریم رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہونے کی وجہ سے رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں میں سب سے عظیم ہو گیا، ان کا مقام اور مرتبہ مل گیا۔ اور رمضان المبارک کے جس رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اس رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے راتوں میں سب سے بہترین رات قرار دیا، اس رات کو مبارک رات کہا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یقیناً ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل فرمایا ہے۔ دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رات کو قدر کی رات کہا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا، قدر کی رات میں ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اے دنیا کے لوگوں تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، قدر کی رات کیا ہے، تمہیں کیا معلوم؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک بندہ 1000 مہینہ عبادت کرے، ایک بندہ قدر کی ایک رات اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے ایک رات عبادت کر لے، رب ذوالجلال کی قسم ہے مہینوں سالوں عبادت کرنے سے بہتر ایک رات کی عبادت ہے۔ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ایک رات کی عبادت ہے۔ اگر کسی نے لیلۃ القدر کو، قدر کی رات کو ایک رات اگر عبادت کر لیا، اس عبادت کو ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے اور 1000 مہینوں کی عبادت کو، 1000 منتھ کی عبادت کو ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے تو ایک رات جو انہوں نے عبادت کیا ہے قدر کی رات میں، وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا اور 1000 منتھ کی عبادت کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ یہ ہے لیلۃ القدر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس مہینے میں نازل کیا وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار، تمام مہینوں میں معزز اور محترم ہو گیا، اور جس رات کو نازل کیا وہ رات 1000 راتوں سے بہتر۔ اسی لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو جاگتے تھے، عبادت و بندگی کرتے تھے، اللہ رب العالمین کے سامنے روتے، گڑ گڑاتے، گریہ و جاری کرتے، توبہ اور استغفار کرتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس رات جو خصوصی طور پر دعا بتائی ہے وہ ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے پروردگار تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہذا مجھے معاف فرما دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اس رات کو یہ دعا پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں میں معزز اور محترم ہوا، اور جس رات کو نازل ہوا وہ رات 1000 مہینوں 1000 راتوں سے بہتر، اور جس ذات کے اوپر، جس ہستی کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا وہ ہستی تمام ہستیوں میں معزز اور محترم ہو گئی، اور وہ کون ہے؟ وہ ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ امام الانبیاء بن گئے، خاتم النبیین بن گئے، سید الثقلین بن گئے۔ قرآن کریم جس کے اوپر نازل ہوا وہ سید ولد آدم بن گئے، مخلوقات میں سب سے عظیم مخلوق بن گئے۔ اور جس نے قرآن کو لے کر کے آیا، جو فرشتے قرآن لے کر کے آئے وہ فرشتہ سید الملائکہ کہلایا، تمام فرشتوں کا لیڈر سید الملائکہ جبریل امین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام فرشتوں میں ان کا مقام الگ رکھا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الگ سے اس کا ذکر کیا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح بھی نازل ہوتا ہے۔ فرشتوں میں جبریل بھی آتا ہے، لیکن خصوصی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر اور روح کر کے بیان کر دیا کہ جبریل بھی آتے ہیں۔ تو جس نے قرآن کو لے کر کے آیا اس کا بھی مقام سب سے اونچا، اور جس امت کی ہدایت کے لیے، جس امت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے قرآن کریم کا نزول ہوا وہ امت خیر امت کہلائی، سب سے بہترین امت۔ کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو۔ جس امت کی ہدایت اور کامرانی کے لیے قرآن کریم کا نزول ہوا وہ تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہے۔ یہ وہ امت ہے جس امت میں شامل ہونے کی اور جس کے امتی ہونے کی آرزو اور تمنا سابقہ انبیاء نے بھی کیا ہے۔ کتنی بابرکت ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جس میں ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم آئے ہیں سب سے آخر میں، سب سے لاسٹ میں ہم آئے ہیں، لیکن جب قیامت کا دن قائم ہوگی، میدان محشر قائم ہوگا، جنت میں جانے کی اجازت ملے گی، سب سے پہلے میری امت کو اجازت ملے گی جنت میں جانے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ماہ رمضان کی بڑی خصوصیات ہیں۔
بڑے فضائل کے حامل ہیں یہ ماہ رمضان المبارک۔ اللہ سبحانہ و تعالی رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے بے شمار بندوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے، جنت کا پروانہ لکھ کے دیتا ہے۔ ایسے لوگ جن کی مقدر جہنم تھا، جہنم لکھا جا چکا تھا، اللہ سبحانہ و تعالی ایسے لوگوں کو رمضان المبارک میں جہنم سے نکال کر کے جنت کا پروانہ لکھ دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان للہ تعالی عند کل فطر عتقاء من النار، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی ہر افطار کے وقت اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، جنت کا پروانہ لکھ کے دیتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان للہ تبارک و تعالی فی کل یوم و لیلۃ، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بہت سارے بندوں کو رمضان المبارک کے ہر رات اور ہر دن جہنم سے آزاد کرتا ہے، دن میں بھی اور رات میں بھی۔ وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں مسلمان بندوں کی ایک دعا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کرتا ہے، ہر دن ہر رات میں ایک ایک دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے ان حدیث کے روشنی میں کہ ہم اللہ رب العالمین سے جہنم سے آزادی مانگیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنہیں جہنم سے آزاد کرتا ہے ماہ رمضان میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے، کیونکہ یہی اصل کامیابی ہے، یہی اصل کامرانی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ دنیا مکمل طور پر دھوکے کا سامان ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین سے رمضان المبارک کے مہینے میں ہر دن ہر رات اللہ ایک ایک دعا قبول کرتا ہے ہر مسلمان سے، لہذا ہم ہر دن ہر رات کوئی نہ کوئی دعا کریں جو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے قبول کرے، اور ہم یہی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی گردنوں کو تو جہنم سے نجات عطا فرمائے۔ میرے اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، شیطانوں کو اور سرکش جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو شیطانوں کو اور سرکش جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ فلم یفتح منہا باب، ان میں سے ایک بھی دروازہ کھلا نہیں چھوڑا جاتا ہے، سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے تمام دروازے بند کر دیے، جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فلم یغلق منہا باب، ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں رکھا جاتا ہے۔ وَيُنَادِي مناد، ایک اعلان کرنے والا، ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر، اے خیر کے متلاشی، اے حق کے چاہنے والے، اے خیر کو چاہنے والے، اے نیک کام کرنے والے، اقبل، آگے بڑھو۔ وَيَا باغی الشر، اور اے شر کے متلاشی، اے فتنہ اور فساد کرنے والے، اے گناہ کا کام کرنے والے، اقصر، رک جاؤ، پیچھے ہٹو۔ یہ پکارنے والا رمضان المبارک کے مہینے میں پکارتا ہے۔ لہذا رمضان المبارک کی بہت ساری خصوصیات ہیں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہمارے درمیان سایہ فگن ہونے والا ہے، ہم ان مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، روزہ رکھیں، اور
اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے جنت الفردوس کا سوال کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیا گیا تھا۔ لعلکم تتقون، مقصد صرف اور صرف یہ ہے تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ اس آیت کریمہ پر غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ روزہ جو ہم رکھتے ہیں یہ روزہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض نہیں ہوا ہے، بلکہ اس سے پہلے جو امتیں تھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی نہ کسی ناحیے سے ان کے اوپر بھی روزہ فرض کیا تھا۔ لہذا رمضان المبارک کا مہینہ ہر مکلف مسلمان کے اوپر واجب ہے، ضروری ہے۔ لہذا اللہ نے کہا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو بھی رمضان المبارک کا مہینہ پائے اس مہینے کا وہ روزہ رکھے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو ارکان خمسہ میں سے ایک رکن قرار دیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج بیت اللہ وصوم رمضان، متفق علیہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ اسلام کے 5 پیلرز ہیں۔ سب سے پہلی چیز اس بات کی گواہی دی جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز نماز کو قائم کرنا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ تیسری چیز زکوٰۃ ادا کرنا۔ اگر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہے کہ صاحب استطاعت کو پہنچ گئے ہیں، صاحب نصاب کو پہنچ گئے، تو ضروری ہے کہ آپ اپنے مالوں کا زکوٰۃ ادا کریں۔ اور چوتھی چیز ہے اگر آپ کو استطاعت ہے بیت اللہ الحرام جانے کا تو حج بھی کریں۔ اور 5ویں چیز ہے رمضان المبارک کا روزہ رکھیں۔ لہذا رمضان المبارک کا روزہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان خمسہ میں سے ایک رکن اس کو قرار دیا ہے۔ روزے کا اجر، اس کا بدلہ، اس کا ثواب کتنا ہے، اس کا علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، اگر کوئی شخص رمضان المبارک کا روزہ ایمان کی حالت میں حصول ثواب کے خاطر رکھتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اجر اور ثواب کیا ہے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل، ہر نیکی 1 سے لے کر کے 10 گنا تک اور 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے۔ اگر آپ نے 1 روپیہ خرچ کیا اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ آپ کو 10 نیکی اور 10 نیکی سے لے کر کے 700 نیکی آپ کو عطا کرے گا، لیکن سوائے روزہ کے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اسی لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے للصائم فرحتان، روزے داروں کے لیے 2 خوشیاں ہیں، 2 خوشی روزے داروں کو ہوتی ہے۔ فرحتن حین افطارہ، پہلی خوشی اس وقت ہوتی ہے جب وہ افطار کے لیے کھجور، پانی اور دیگر اشیاء لے کر کے بیٹھتا ہے، پہلی خوشی ہوتی ہے۔ وفرحتن حین یلقی ربہ، اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب اللہ رب العالمین سے وہ ملاقات کرے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس روزے کا اجر، اس کا بدلہ اپنے ہاتھوں سے اس کو عطا فرمائے گا، یہ دوسری خوشی ہوگی۔ تو روزے کا اجر، اس کا ثواب
بلا حساب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنے طرف سے اپنے ہاتھ سے اس کو عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، دوسرے اعمال کرتے ہیں، اس کا اجر دنیا کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے اس کا اجر اور اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ اپنے حساب سے لوگوں کو اس کا اجر اور اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا حکم دیں جس پر میں عمل کروں۔ دوسری روایت میں ہے مجھے کوئی ایسی عمل بتائیے جس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے نفع پہنچائے گا۔ اور تیسری روایت ہے کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس عمل کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا علیک بالصیام فإنہ لا عدل لہ، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم روزہ پکڑو، روزے رکھو، کیونکہ اس کے جیسا کوئی دوسرا عمل نہیں ہے۔ تو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت میں جانے کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روزہ رکھو۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، ایسا عمل ہے کہ آدمی روزہ رکھ کر کے جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے روزہ برائی سے، بے حیائی سے بچنے کی ڈھال ہے۔ جیسے لڑائی ہوتی تھی پہلے زمانے میں تو تلوار کی مار کو روکنے کے لیے ایک ڈھال ہوا کرتا تھا، اس کو جنہ کہتے ہیں عربی کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے برائی سے اپنے آپ کو بچانے کا، بے حیائی سے بچانے کا۔ اسی لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا تھا کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں جس کے پاس طاقت ہے شادی کرو، فلیتزوج، شادی کر لو، نکاح کر لو، فإنه اغض للبصر، کیونکہ شادی کرنے سے نگاہیں جھک جاتی ہے، وأحسن للفرج، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، جو اس کی استطاعت نہیں رکھتا، شادی نہیں کر سکتا، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ فعليه بالصوم، واجب ہے، لازم ہے کہ وہ روزے کو پکڑے۔ فإنه له وجاء، کیونکہ روزہ اس کے لیے برائی سے بچنے کا ڈھال ہوگا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، ایسا عمل ہے کہ آدمی روزہ رکھ کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ اسی طرح سے روزہ جہنم سے بھی ڈھال ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ من النار، روزہ جہنم سے ڈھال ہے، یعنی روزہ رکھ کر کے ایک بندہ جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ کجنۃ احدکم من القتال، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ تم قتال سے بچنے کے لیے ڈھال ہوتا ہے، اسی طرح سے روزہ جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ لہذا روزے کے ذریعے سے آدمی اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے۔ اسی طرح سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت کو اس طرح سے بھی بیان فرمایا ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان فی الجنت باب یقال له الریان، یقیناً جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے۔ یدخل منہ الصائمون، اس دروازے کے اندر صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ لا يدخل احد غیرهم، روزے دار کے علاوہ اس دروازے میں کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ یقال این الصائمون، قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر کے اندر اعلان کیا جائے گا این الصائمون، روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ فیقومون، تو روزے دار کھڑے ہوں گے، روزہ رکھنے والے لوگ کھڑے ہوں گے۔ لا يدخل احد، لا يدخل من احد غیرهم، اس کے علاوہ کوئی بھی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ،
جب وہ لوگ اس میں داخل ہو جائیں گے، باب الریان سے اندر چلے جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا اور کوئی بھی اس دروازے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے میں جوڑے جوڑے خرچ کرتا ہے، 1 روپیہ کی جگہ میں 2 روپیہ، 100 کی جگہ میں 200، یعنی جوڑا خرچ کرتا ہے، ڈبل ڈبل، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا، کہا جائے گا یا عبداللہ ھذا خیر، اے اللہ کے بندے یہ دروازہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ اس دروازے سے کہا جائے گا یا عبداللہ ھذا خیر، اے اللہ کے بندے یہ دروازہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ تیسرے دروازے سے کہا جائے گا یا عبداللہ ھذا خیر، اے اللہ کے بندے یہ دروازہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کو ہر دروازے سے بلایا جائے گا، ان کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو کیا ایسا ہے کہ کوئی آدمی ہے جس کو ہر دروازے سے بلائے جائیں گے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں، وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اور ابو بکر مجھے امید ہے کہ تم انہی لوگوں میں ہوگے، مجھے امید ہے کہ تم ان لوگوں میں سے ہوگے جنہیں جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔ اگر کوئی نمازی ہوگا اس کو باب الصلاح سے پکارا جائے گا، اگر کوئی صدقہ و خیرات کرتا ہوگا اسے باب الصدقہ سے پکارا جائے گا، اگر کوئی روزہ دار ہوگا تو اسے باب الریان سے بلایا جائے گا، اگر کوئی شخص مجاہد ہوگا تو اسے باب الجہاد سے پکارا جائے گا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے سے ان کو بلایا جائے گا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی، ایک بدو آئے، ایک گاؤں کے آدمی آئے اور انہوں نے کہا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا، اللہ کے بندے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وتقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز اس کے وقت پہ پڑھو، وتؤدی الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو، وتصوم رمضان، اور ماہ رمضان کا روزہ رکھو۔ اس دیہاتی آدمی نے جب وہ جانے لگے تو کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نہ میں اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے میں وہی کروں گا۔ جب وہ جانے لگے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ، جو آدمی اس دنیا کے اندر اہل جنت میں سے کسی کو دیکھنا چاہتا ہے، فلینظر الی ھذا، وہ اس آدمی کی طرف دیکھ لے، اس آدمی کی طرف دیکھ لے، یہ جنتی ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ توحید پر قائم رہنا، شرک نہیں کرنا، دوسری چیز نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان المبارک کا روزہ رکھنا اور صدقہ و خیرات کرنا، اتنا ہی عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور اس آدمی نے کہا کہ میں اس سے زیادہ بھی نہیں کروں گا اور اس سے کم بھی نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا کہا کہ جو جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس آدمی کی طرف دیکھ لے۔ تو اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا رتبہ ایسے لوگوں کا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر، ان فرمان پر عمل کرتا ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم یہ جو موقع اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ، اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ روزہ تو رکھنا ہی ہے، روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ توبہ اور استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ جیسا کہ میں پہلے خطبے میں آپ کو بتایا کہ ہمارے اسلاف سلف صالحین تمام ٹاپکوں کو، دوسری کتابوں کو چھوڑ کر کے صرف قرآن کریم کو لے کر کے بیٹھتے تھے، کہتے تھے یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ قرآن پڑھنے کا، سننے کا، سمجھنے کا، غور و فکر کرنے کا مہینہ ہے، دوسرے موضوعات کے پڑھنے کا نہیں ہے۔ لہذا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں۔ جب بھی آپ کو موقع ملے آپ قرآن کو لے کر کے بیٹھیں، قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔
توبہ اور استغفار کریں، اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے ہم نے بہت سارے گناہ کیے ہیں، بہت ہی گناہ ہم نے کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی اور انکساری ظاہر کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یہ جو وقت ہے رمضان کا، یہ مہینہ یہ بہت ہی عظیم ہے سمجھنے والوں کے لیے، لہذا اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے، اس کو قیمتی سمجھتے ہوئے، اس کو ضائع نہ ہونے دیں، کھانے پینے میں اور دیگر چیزوں میں اس کو ویسٹ نہ کریں، عبادتوں میں گزاریں۔ رمضان کا مہینہ صرف عبادت کرنے کے لیے ہے۔ ہم اتنا ہی کھائیں، اتنا ہی دنیا سے دل لگائیں جتنے کہ ہم جی سکتے ہیں، باقی اوقات میں قرآن کی تلاوت، توبہ اور استغفار، روزے اور نیکی کے جتنے بھی کام ہیں ان تمام کاموں کو انجام دینے کی کوشش کریں، کیونکہ رمضان کے مہینے میں ہر نیکی کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، اس لیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکی کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق رمضان المبارک کا مہینہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے مہینے میں کثرت سے توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت کے ساتھ قرآن کریم کا ورد کرنے، قرآن کریم کا دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عباد اللہ رحمنی و رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی وأولی وأجل وأتم وأکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔